بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑہ درود و پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ شاہ جی انفو دیکھنے والے تمام دوست احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تاجدار کائنات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کربلا کی مٹی دے کر فرمایا، سلمہ یاد رکھنا اور دیکھتے رہنا کہ جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا میرا حسین شہید ہو گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا پہلے سے ہی علم تھا کہ سلمہ شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے وقت زندہ ہوں گی۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے وہ مٹی سنبھال کر رکھ لی یہاں تک کہ ہجری کے 60 سال گزر گئے۔ 61 ہجری کا ماہ محرم آیا، 10 محرم الحرام کا دن تھا، دوپہر کا وقت تھا، میں لیٹی ہوئی تھی۔ خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے ہیں، ان کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک اور داڑھی مبارک خاک آلود ہیں۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیفیت کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روتے ہوئے فرماتے ہیں، اے سلمہ، میں ابھی حسین کے مقتل کربلا سے آ رہا ہوں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا منظر دیکھ کر آیا ہوں۔ ادھر سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، اور ادھر مکہ معظمہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دوپہر کا وقت تھا، میں لیٹا ہوا تھا، خواب دیکھتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، پریشان حال ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں ایک بوتل ہے، اس بوتل میں خون ہے۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ خون کس کا ہے؟ فرمایا، اے ابن عباس، ابھی کربلا سے آیا ہوں، یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے۔ آج سارا دن کربلا میں گزرا، کربلا کے شہیدوں کا خون اس بوتل میں جمع کرتا رہا ہوں۔ ناظرین، میدان کربلا میں نواز رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیدی بنایا گیا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو بے پردہ کر کے کوفہ اور شام کی طرف لے جایا گیا۔ آگے یزید کے فوجی ناچتے ہوئے جا رہے ہیں اور پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں قید ہو کر بے یار و مددگار جا رہی ہیں۔ فوج یزید کے ہاتھ میں تمام شہیدوں کے کٹے ہوئے سر مبارک تھے، اور وہاں بغیر سر کے زمین کربلا پر جسم مبارک بکھرے ہوئے تھے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ بغیر کفن دفن کے 3 دن تک رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے جسم مبارک زمین کربلا پر بکھرے پڑے رہے۔ 13 محرم 61 ہجری کو جب آس پاس کے لوگوں نے یہ معلوم کیا کہ فوج یزید کا پہرا کم ہو گیا ہے، چلو نہر فرات سے پانی بھر کر لاتے ہیں۔ بنو اسد کی کچھ خواتین جب نہر فرات سے پانی بھرنے لگیں تو دیکھا کہ میدان کربلا کی زمین پر جسم مبارک بکھرے ہوئے ہیں، کہیں کسی کا بازو، کہیں کسی کا جسم۔ انہوں نے جب اس عالم کو دیکھا تو روتے روتے اپنے مردوں کے پاس پہنچی اور پکارنے لگیں، اے رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں، اس زمین کربلا پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان تھا، شاید یزید کی فوج نے انہیں شہید کر دیا ہے، ان کے جسم مبارک بکھرے ہوئے ہیں، ان کے خیمے جلے ہوئے ہیں، چلو آؤ ان کی تدفین کرتے ہیں۔
ان کے مرد کہنے لگے کہ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ دیکھتی نہیں ہو کہ یزید کی فوج نے قتل کیا ہے؟ اگر ہم ان کی تدفین کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ یزید ہمارا بھی دشمن بن جائے۔ چھوڑ دو، کوئی نہ کوئی آئے گا تدفین کر دے گا۔ ان کی عورتیں کہنے لگیں تعجب ہے کہ تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہو اور ان کے نواسوں اور ان کی بیٹیوں کے لیے یہ محبت رکھتے ہو۔ کیا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا کہ میں اجر رسالت نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میری آل سے محبت کرو۔ اگر تم نہیں جا سکتے تو نہ جاؤ، ہم جائیں گے آل رسول کی تدفین کرنے۔ جب بات یہاں تک پہنچی تو مردوں میں سے کچھ کی غیرت جاگ گئی اور وہ ان عورتوں کے ساتھ زمین کربلا پہنچے۔ جب وہ زمین کربلا پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ کسی کے جسم مبارک بازو نہیں تو کسی کے جسم پر سر نہیں۔ وہ سوچ میں پڑ گئے کہ کیسے تدفین کی جائے۔ آخر کار وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ایک بڑی قبر کھودتے ہیں اور اس میں سب لاشوں کی اکٹھی تدفین کر دیتے ہیں۔ ابھی وہ قبر کھود ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں اللہ کی طرف سے ایک گھوڑ سوار آیا اور انہوں نے سمجھا شاید کوئی فوجی ہے۔ اس سے پوچھنے لگے تم کون ہو؟ تو گھوڑ سوار آبدیدہ ہو کر کہنے لگا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا بیٹا زین العابدین ہوں۔ سب کی آنکھیں بھر آئیں۔ امام زین العابدین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبا بچھائی اور زمین کربلا سے اپنے بابا جان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اطہر کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ کہیں سے انگلی ملتی ہے تو کہیں سے آپ کے جسم مبارک کا کچھ حصہ ملتا ہے، کہیں سے پاؤں ملتے ہیں تو کہیں سے کندھوں کا گوشت ملتا ہے۔ ناظرین اکرام، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ٹکڑوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبا میں جمع کرتے ہیں اور ایک جگہ زمین میں قبر کھودتے ہیں تو وہاں پہلے سے ہی قبر بنی ہوتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی اس قبر میں تدفین کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنے بھائی علی اکبر اور 6 ماہ کے علی اصغر کو بھی دفن کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک بڑی قبر کھود کر دوسری تمام لاشوں کو دفن کرتے ہیں۔ اس لیے اس جگہ کو گنج شہیداں کہا جاتا ہے، جہاں سب اجسام اکٹھے دفن ہیں۔ جب تمام شہیدوں کی تدفین ہو چکی تو کسی نے کہا ایک تدفین رہ گئی، یہ دیکھو ایک بوڑھا صحابی ہے، ان کو ہم نے دفن نہیں کیا۔ امام آگے بڑھے اور فرمانے لگے یہ حبیب بن مظاہر ہے، اللہ یہ چاہتا ہے ان کی لاش ایسی جگہ دفن ہو جہاں جب بھی کوئی امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے تو پہلے ان کو سلام کر کے آئے۔ پھر آپ نے جناب حبیب کی تدفین کی۔ سب جانے لگے تو امام سجاد نے کہا ٹھہرو، ایک تدفین ابھی باقی ہے۔ سب نے کہا کچھ نظر نہیں آتا۔ امام سجاد نے فرمایا نہر فرات کی طرف چلو۔ جب آگے بڑھے تو ایک بازو نظر آیا اور آگے بڑھے تو دوسرا بازو نظر آیا۔ بس تھوڑا آگے چلنا تھا کہ جناب ابو الفضل حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم مبارک نظر آیا۔ جناب عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی جگہ دفن کر دیا گیا جہاں وہ گھوڑے کی زین سے زمین پر نیچے گرے تھے۔ آج بھی قبر عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور قبر حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ ناظرین اکرام، نواسۂ رسول امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور آپ کے باقی ساتھی جو میدان کربلا میں شہید ہو گئے، سب کو وہاں قریبی گاؤں کے لوگوں نے دفن کیا اور اس قبیلے کا نام تاریخ میں بنو اسد لکھا ہوا ہے۔ کسی ایک فرد کا نام نہیں ملتا کہ فلاں نے نماز جنازہ پڑھائی۔
مورخین لکھتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں 72 افراد شہید ہوئے۔ ان کے شہید ہونے کے ایک دن بعد اور مقام غازریہ میں جو بنی اسد کے لوگ رہتے تھے انہوں نے مل کر ان لوگوں کو دفن کیا تھا۔ ناظرین اکرام، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر انور دربار یزید میں لایا گیا۔ وہ کہاں دفن کیا گیا، اس سلسلے میں مختلف روایات ہیں، لیکن مشہور یہی ہے کہ آپ کا سر مبارک آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت مرگ یزید ہے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اے اللہ پاک ہمیں گناہوں سے پاک کر دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پاک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کو اٹھانے کی ہم میں سکت نہیں۔ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے، نہ جانے کس کی آمین بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ آخر میں آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے فیس بک اور واٹس ایپ دوستوں کے ساتھ صدقہ جاریہ کی نیت سے ضرور شیئر کر دیں، اور آپ کے اپنے چینل شاہ جی انفو کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ بنی ہوئی گھنٹی کو دبا کر آل پہ لازمی سے کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ دوبارہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔